علی بھائی، ہم سمجھتے ہیں آپ کی بہت مصروفیت ہوتی ہوگی، لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ ہمیں دے دے. میری جان، 1 گھنٹہ نہیں، ہماری ساری زندگی آپ کے حوالے. علی بھائی، میں کہہ رہا میں ایک فوراً لڑکے کی وجہ سے یا لڑکی کی وجہ سے تباہ ہوا ہوں. نہیں بھائی، آپ اپنے فیصلوں کی وجہ سے تباہ ہوئے ہو. اگر آپ کو لوگ تباہ کرنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنی زندگی کا مکمل اختیار نہیں دیا. میں اگر خود تباہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مجھے کوئی تباہ نہیں کر سکتا. ہاں، میں تمہاری میٹھی میٹھی باتوں میں آ جاؤں، ہاں میں تمہارے دھوکے فریب میں آ جاؤں، چالوں میں آ جاؤں، تم ٹرسٹ کے لائق نہیں ہو لیکن میں تم پہ ٹرسٹ کر لوں جسٹ بیکاز آف لسٹ کی خاطر، سو این ممکن ہے کہ آپ مجھے تباہ کر دیں. سو لوگ جو آپ کی عادت بنتے ہیں نا، انہیں عادت بناتا کون ہے؟ کیا کوئی بھی انسان آپ کی زندگی میں آ کے عادت بن جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اکیلے آئے، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں. لوگوں کی جو عادت ہوتی ہے نا، وہ ہم خود ڈالتے ہیں، لا علمی، جہالت اور کچھ مزوں کے لیے، کچھ سیٹسفیکشنز کے لیے، تھوڑی میٹھی میٹھی باتوں کی خاطر. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا سیلفش کر دو اللہ کے معاملے میں. تو لوگ نہیں توڑتے، ہم خود اپنے آپ کو توڑتے ہیں. ہم خود ایسے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے خود کو کرتے ہیں جن کو دین، شریعت، اللہ، رسول، جنت، آخرت، دوزخ، زندگی کا کوئی نالج نہیں ہوتا. وہ خود کو بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں. سو میک شور کہ آپ کی جو گیدرنگ ہو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جن کو کچھ نالج ہو، کوئی ایکسپیرینس. اور میری نظر میں کوئی بھی انسان بے حیا ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ معاشرے کو دیکھ دیکھ کر بے حیا بن جاتا ہے. اور دوسری بات یہ آج کل موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ ان موبائلوں کی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 20 سال، 30 سال محنت کر کے بے حیائی کے کاموں میں اپنا نام کمایا ہے، جس میں پاکستان کے بہت سارے ایکٹرسز ہیں، جس میں ہانیہ ہے، جس میں علیزہ شاہ ہے، شاہ رخ خان، سلمان خان، کترینہ کیف، عالیہ بھٹ وغیرہ، جتنی بھی لوگ ہیں. میں نام ان کے اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ انہی لوگوں کی غلطیاں ہیں، اور آج تک ان لوگوں کو کسی نے پوائنٹ بھی نہیں کیا. بلکہ میں جہاں بھی دیکھتا ہوں ان کو عزت مل رہی ہوتی ہے، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں لوگ ان سے ملنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں. ان میں ایسا ہے کیا؟ کون سے سرخ خواب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ مجھے تو آج تک کچھ نظر نہیں آیا ان لوگوں میں. خیر، ہر ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بنانے کے لیے، اپنا سٹیٹس بنانے کے لیے، خدا کی قسم ہمارے دلوں کے اندر بے حیائی کے بیج بوئے ہیں. یہ جتنے بھی یہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں بنا لی، ان کے تو ملینز میں فالوورز بھی بن گئے. ان کی تو جتنی بھی زندگیاں بچی ہیں وہ تو اچھے سے گزار لیں گے. یہ لوگ ناچ کر، گا کر، رومانس کر کے، سیکس کر کے پتہ نہیں کتنے پیسے جمع کر لیے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی باقی زندگی تو پرسکون گزرے گی پیسے کے لحاظ سے، باقی دلی طور پر یہ کوئی مطمئن نہیں ہے. دلی طور پر یہ لوگ برباد ہیں. ان لوگوں کو ان کی اپنی خوشیاں خوش نہیں کر پا رہی، ان لوگوں کو ان کے اپنے لوگوں سے اپنائیت نہیں مل رہی، ان کا پورا فیملی سسٹم تباہ ہے. لیکن جن لوگوں نے ان کو دیکھ دیکھ کر ٹائم ضائع کیا، ان کو فالو کر کر کے ٹائم ضائع کیا اور اپنا کیریئر نہیں بنا پائے، اپنا فیوچر نہیں بنا پائے، آج وہ ناچ رہے ہیں صرف، آج وہ گا رہے ہیں صرف، اور وہ زندگی میں آج بھی وہیں کے وہیں ہیں. نہ ان کے پاس اپنا گھر ہے، نہ ان کے پاس اپنا کوئی اسٹیٹس ہے، نہ وہ گھر والوں میں عزت بنا پائے، نہ وہ دوستوں میں عزت بنا پائے. ہماری قوم کا ایک قیمتی اثاثہ ان لوگوں نے بے حیائیوں کے نام کیا ہے، اور یہ لوگ عزت دار بن کے گھوم رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، کیمرہ مینز ان کے پیچھے کیمرہ لے کے گھوم رہے ہیں. کیا ہے ان میں؟ کیا ہے ان میں؟ میری نظر میں یہ گند ہے. تب تک گند ہے جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کر لیتے، جب تک یہ ایکسیپٹ نہ کر لیں کہ انہوں نے یوتھ کو برباد کیا ہے، انہوں نے یوتھ کی سکلز کو برباد کیا، انہوں نے معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کیا، انہوں نے لوگوں کے جسموں سے کپڑے اتروائے، انہوں نے ینگ جنریشن کا یہ مائنڈ سیٹ بنایا کہ تم کپڑوں میں سیکیور نہیں ہو. جب کپڑے پھاڑو گے، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے پھاڑو گے، لوگوں کے سامنے اتارو گے، تب یہ دنیا تمہارے پیچھے آئے گی. انہوں نے ایسا کرائیٹیریا پیش کیا ہماری ینگ جنریشن کے سامنے، میں ذاتی طور پر ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. اور اگر آپ لوگوں میں سے 2-4 لوگ مجھے جانتے ہیں تو میں اس مزاج کا بندہ ہرگز نہیں. لیکن انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. ان لوگوں کی وجہ سے ہم بے حیائی کے نام ہوئے، ان لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے اللہ سے دور ہوئے. ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے میرا نوجوان بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے. ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی. اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے. کچھ تو مر گئے، کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے ننگے مرے ہیں کچھ لوگ. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں. ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے ہیں،
وہ کہاں توبہ کرتے ہیں؟ ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ تو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے ہیں بہت ٹھیک ہے۔ سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ ہماری زندگیاں خراب ہو گئی ہیں ان وجہ سے۔ اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو، 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تو میں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی۔ تم 20 سال رک جاؤ۔ آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز، بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے۔ اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا۔ ہاں، ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو، لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، اور ہر حسن کو، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، فائدہ اٹھا لو۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگی ہوں۔ یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے، یہ پرسنل نہیں ہے۔ کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں، یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے۔ اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا۔ آنکھوں کے سامنے جب ریالٹیز آئیں گی تو آپ لوگ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یار یہ کیسی زندگی ہم نے گزاری۔ اللہ بلاتا رہا، ہم دور جاتے رہے، اوہو، اللہ اللہ ہو کر ہمیں سمجھاتا رہا، اور ہم انسان ہو کر جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، لوگوں کی سو کولڈ باتیں سنی، لوگوں کی غیبتیں بھی سنی، لیکن اللہ رب العزت کی ان باتوں میں ہم نے انٹرسٹ نہیں لیا جو ہمارے بھلے کے لیے تھی۔ ہائے ہیلو کیسے ہو، کہاں ہو، ان باتوں کا تو جواب دے دیا، لیکن اللہ رب العزت کی اس بات کا کبھی بھی آنسر نہ کیا، نہ بائی ایکشنز، نہ بائی تھاٹس، نہ بائی فیلنگز۔ اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے یہ زندگی اور موت کا جو پروسیس ہے یہ اس لیے بنایا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تم لوگوں میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد دکھانا تو اللہ کو یہ تھا کہ اے اللہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ میں رک رہا ہوں ان کاموں سے جن سے تو نے روکا ہوا ہے، اے اللہ گناہ بہت آسان ہے آج کے دور میں لیکن میں پھر بھی نہیں کر رہا، نیکیاں بہت مشکل ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھی ایسی سنسیریٹیز دکھانا شروع کر دی نا بن دیکھے اپنے رب کے لیے، واللہ وہ بہت قدردان ہے، آپ کی چھوٹی سی نیکی کو اس لیول پہ جا کے اپریشیٹ کرے گا نا کہ آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے۔ وہ اللہ جسے میں اور آپ ہمیشہ اگنور کرتے ہیں، جس کی سن کر بھی ہم انسنی کر دیتے ہیں، اس اللہ کو تھوڑی سی ویلیوز دو یار۔ خدا کی قسم اگر تم سے تمہارا رب راضی ہو گیا نا تو بھلے لوگ تمہیں کہتے رہے کہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، سائیکو ہو گیا، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، تم کامیاب ہو یار۔ جب تم اللہ کی رضا کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جب تم اللہ کے تعلق کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اس کے بعد کرو جو کرنا ہے، لیکن یار پلیز اللہ کے باغی نہ بناؤ خود کو۔ آپ کے پاس لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم ہے، لوگوں کو سننے کے لیے بھی ٹائم ہے، اور بہت ساری فضول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو کر اپنا پریشیس ٹائم ضائع کرنے کا بھی ٹائم ہے، لیکن کیا آپ کے پاس 5 منٹ اپنے لیے نہیں ہے کہ تم ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچو، اپنے لیے سوچو کہ آیا میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں کیا اس کے اعمال ٹھیک ہے، کیا میری زندگی مقصد پر ہے؟ اپنے گناہوں کو سامنے رکھو اور سوچو بیٹھ کر کہ اس گناہ نے مجھے کتنی لذت دی، کتنا سکون دیا، کتنا فائدہ دیا، اور اگر اسے میں 2 سال مزید بھی کنٹینیو رکھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے،
ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے، ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا۔ تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی، اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے، جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کی چیزوں سے باقی لوگ مزے کریں گے۔ آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا، اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں۔ مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے، باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے، اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہیں۔ تو یار فیصلہ کریں، فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زنا کرے گا تو آپ اس کے قریب مت جائے، بلکہ بات کو ذرا سمجھیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے ان سورسز کے قریب بھی نہیں جانا جو آپ کے اندر زنا کرنے کی خواہش کو پیدا کر دیں، آپ نے اس کنٹینٹ کو بھی نہیں دیکھتا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کی ڈیزائرز جو ہیں وہ ہٹ ہو جائیں اور آپ کو ایک شیطان بننے پر مجبور کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی بیسس پر سوشل میڈیا یوزر ہیں، آپ کو بہت ساری ایپس یوز کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ ساری چیزیں، تو میک شور کہ آپ نے کسی ایسے کریٹر کو فالو نہ کیا ہو کہ جو کریٹر بے حیا اور بیہودہ چیزیں اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کر رہا ہو، کیونکہ جب وہ پوسٹ کرے گا اس کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے جب اس کی کوئی بے حیا چیز سامنے آئے گی، یہ چلیے اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو کوئی ایسی لڑکی جو کہ اممیچور ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کوئی ڈانس وغیرہ یا پھر کوئی بیہودہ کنٹینٹ شیئر کرتی ہے اور وہ آپ کے سامنے آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو دیکھیں گے، اور پھر اگلا کام شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ایک میجک کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کی ڈیزائرز جو ہیں وہ ہارمونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، پھر ظاہری سی بات ہے آپ انسان ہیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر لوں، مل لوں، کافی پی لوں، رومانس کر لوں، اور کرتے کرتے پھر بہت کچھ ہو۔ تو اللہ رب العزت جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ آپ کو ان سورسز کے آگے پیچھے بھی نہیں بھٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور عزت ملتی ہے حیا کے کاموں سے، عزت ملتی ہے نیکی کے کاموں سے، عزت ملتی ہے
علم سے عزت ملتی ہے، عبادات سے عزت ملتی ہے، اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور قرآن مجید کا جو قانون ہے اس کے نیچے اپنی زندگی گزارنے سے۔ یہی وہ سورسز ہیں جو آپ کو ریئل عزت دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کو عزتیں دے سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں یہ آپ کو ان تینوں چیزوں سے کٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں، قرآن، اللہ کی نبی اور اللہ رب العزت کی ذات۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو، اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں۔ اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا چاہ رہا ہے۔ ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی، جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس لذت کا کیا اندازہ۔ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب۔ ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا، اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے آرام کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ فائنلی اللہ سے ملنے کا دن آئے۔ ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہمیں تو اگر 200 سال بھی نہ مارا جائے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے بات کرنے کا یقین، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے۔ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا، ہمارے جسم اور ہماری روحیں جو برداشت کر کر کے ظلم سہ کے تھک چکی تھیں، اب اللہ تعالیٰ ان ساری تھکاوٹوں کو دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو، تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے ایک انسان کو گھیرنا ہے مرنے کے بعد، جب اللہ اسے اسی کے کیے گئے تمام اعمال کھول کھول کر دکھائے گا جو وہ بھول چکا تھا، لیکن اللہ تو بھول سے پاک ہے۔ تو ایسی حسرتوں سے بچنے کے لیے، ایسے غم اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزارو۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔
ایک بات تو یاد رکھے کہ وہ قیامت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں زمین ہچکولے کھائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ اس کا ڈر بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ آپ کی قیامت آپ کی موت ہے، میری قیامت میری موت ہے۔ میں نے اور آپ نے یہاں مرنا ہے، اور اگلے ہی لمحے اللہ رب العزت نے ہمیں دوسری زندگی دے کر اپنے سامنے کھڑا کر دینا ہے۔ مرنے کے بعد میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اللہ کی باتوں کو سیریس لے۔ اللہ کی باتوں کا جس نے بھی مذاق اڑایا نا، اور جس نے بھی اس کا انکار کیا، اس کی زندگی بھی خسارے میں گزری ہے، اس کی موت بھی بھیانک ہوئی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی برباد ہوئی ہے، اور اس کی آخرت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے برباد ہوگی۔ اب دیکھیں گے ان لوگوں کا حال جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی باتوں میں انٹرسٹ نہ لیا، جن لوگوں نے اللہ رب العزت کی بات کو نہ مانا۔ اللہ اللہ ہو کر ایک انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کرو، یہ عمل کرو، اور انسان ہو کر اللہ کی بات پر دھیان نہیں دے رہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی، یہ گناہ تمہارے اپنے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ تم جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہو، یہ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو، کسی کا برا نہیں کر رہے۔